اب آتے ہیں ان کے حوالہ سے کہ ان کو سریہ کسے کہتے ہیں، غزہ کسے کہتے ہیں، جیش کسے کہتے ہیں، اسی طرح خمیس کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی طرف اگر آئیں تو سب سے پہلے جس کو سریہ کہا جاتا ہے، سریہ کے جو ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ تاجدار کائنات جس جنگ میں شریک ہوں اس کو کیا کہا گیا، اس کو سرایا کہا گیا۔ تو سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سریہ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ سریہ جو ہے یہ کیا ہے، سر سے ہے۔ سر کا مطلب ہے راز، اور وہ جنگ جو تاجدار کائنات محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رات کے وقت روانہ کیا ہو، ایسی جنگوں کو پیارے محبوب علیہ السلام نے سریہ کا جو ہے وہ نام دیا۔ اب سریہ کے اندر کتنا جو ہے لشکر ہوتا تھا، کتنی تعداد ہوتی تھی کہ جو صحابہ کرام جنگ کے لیے جاتے، فرمایا 1 سے لے کر 500 تک اگر جانے والے جو صحابہ کرام تھے کفار کی طرف جنگ کے لیے، اگر 1 سے لے کر ان کی تعداد 500 تک ہے تو فرمایا ان کو جو ہے کیا کہا جاتا تھا، ان کو سریہ کہا جاتا تھا۔ اور اگر 500 سے بڑھ کے 800 تک ہو، 100 سے لے کر 800 کے درمیان تک ہے صحابہ کرام جو جنگ کے لیے جا رہے تو فرمایا ان کو منصر کہا جاتا تھا۔ سریہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے 500 سے 800 کے درمیان، تو اس کو منصر کہا جاتا تھا۔ اور اگر ایک صحابی سے لے کر 1000 تک ان کی تعداد ہے تو فرمایا اس کو کیا کہا جاتا ہے، فرمایا اس کو جیش کہا جاتا ہے، لشکر کا نام دیا۔ لشکر کا لفظ 1000 کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے بولا جاتا، اور بہت بڑا لشکر کہ اب 1000 سے لے کر 4000 تک جو ہے فرمایا اس کو اگر ایسا لشکر تاجدار کائنات نے پیارے محبوب علیہ السلام نے کسی صحابی کو امیر مقرر کر کے روانہ کیا کفار کی طرف کہ جس کے اندر 1 سے لے کر 4000 تک جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعداد ہے تو فرمایا اس کو جحفل کہا جاتا ہے۔ ایسے لشکر کو کیا کہا جاتا ہے، جحفل کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ اب جو 4000 سے بڑھ کر تعداد وہ صحابہ کرام کی جو کفار مکہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو فرمایا ان کو خمیس کہا جاتا ہے، خمیس۔ تو اب پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم شمار کریں تو خود پیارے محبوب علیہ السلام نے کتنی جنگوں میں شرکت کی، 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی، اور اپنی ہی حیات طیبہ کے اندر صحابہ کرام کو امیر مقرر کر کے کفار کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ ان کی تعداد ہے 47۔ اگر ہم ان دونوں کو ملائیں 47 کو اور 27 کو تو ان کی جو تعداد جا کے بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے 74، 74۔ اب دیکھیں کہ 74 غزوات جنگیں شمار کی جائیں، اب پیارے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بھی شمار کریں کہ اب پہلے 10 سال جو مکہ کے اندر گزارے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے، تو اس دوران تو جہاد کا نہ حکم تھا، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی جدال ہوا، نہ کوئی غزوہ ہوا، نہ سریہ ہوا۔ تو اب اگلے کے جو 13 سال ہیں پیارے محبوب علیہ السلام کی نبوت کے، تو اب ان کو اگر شمار کریں، اب اس کو تقسیم کریں 74 کے اوپر، تو یہ تقریباً سال کے اندر 5 جنگیں بنتی ہیں، 5 سے 6 جنگیں جا کے بنتی ہیں۔ اب پیارے محبوب کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح کا پیارے محبوب علیہ السلام کس طرح کے حکمران تھے۔ کیا صرف اور صرف جو ہے صلح کرنے کے ساتھ ہی اسلام جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا؟ اسلام کس طرح سے بلند ہوگا؟ اگر دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھو کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا امن کا جو درس دیا ہے، وہ کس مقام کے اوپر امن کا درس دیا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے تو اپنی اس 13 سالہ زندگی کے اندر جو ہے وہ 74 جو ہے وہ جنگوں کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے خود بھی اور صحابہ کرام کو لے کر جو ہے وہ کیا ہے شرکت فرمائی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اس دین کی آبیاری کے لیے 74 جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کیا کی ہیں، جنگیں کی ہیں، کہ ان میں سے ہر سال میں 5 سے 6 جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو آج کے حکمران کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ کس امن کا درس دیتا ہے؟ کہ ایسا امن کہ جہاں ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہو، جہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے نوچ دیے جا رہے ہوں، جہاں مسلمان کی بیٹی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، کیا اس اسلام نے ہمیں امن کا درس دیا تھا؟ یہ امن تھا؟ یہ امن نہیں ہے، یہ امن نہیں، یہ ڈر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو
جو ہماری اصلیت تھی، جو ہماری حقیقت تھی، جو ہماری اصل چیز تھی، جو رب ذوالجلال کی طرف سے، پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی، جو ہماری پہچان تھی، ہم نے اس پہچان کو چھوڑ کر جو ہے ہم دوسری طرف چلے گئے، ہم دوسرے لوگوں کی طرف جب متوجہ ہو گئے اور ان سے ڈر کر جو ہے ہم نے بیٹھ گئے، اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، کہاں دیتا ہے کہ وہ مقام بھی دیکھ لو کہ کس مقام پہ نہیں دیتا، وہ مقام بھی دیکھ لو۔ تو جہاں امن کا ضرورت ہے، جہاں امن کی ضرورت ہے وہاں امن ہوگا، لیکن جہاں امن ختم ہو جائے، جہاں عزتیں پامال ہو رہی ہوں، جہاں بے حیائی ہو، عریانی ہو، ہر طرف سے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہو، تو فرمایا اس مقام سے پھر اسلام امن کی درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام جو ہے وہ جہاد کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ تو ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہے، پیارے محبوب کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے۔ تو جو حکمران بھی آئے جب پیارے محبوب کی سیرت طیبہ کو دیکھے اور یہ نہ کہے کہ معیشت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، تو حالات تو پیارے محبوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس سے برے حالات اور کیا ہو سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس صرف ایک لباس ہوتا تھا جس کو گلے کے اندر جو ہے وہ باندھا ہوتا تھا، اور وہ کسی کا لباس جو ہے وہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ کسی کا وہ لباس جو ہے وہ گھٹنے تک آتا، کسی کا ٹخنے تک آتا، کسی کا پنڈلی تک آتا۔ صحابہ کرام اس لباس کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہوتے کہ نہیں وہ گر نہ جائے، ہماری شرمگاہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ تو ایسے حالات کے اندر تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا اور اسلام کا بول بالا کیا۔ تو آج کے حکمران کو بھی یہی چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا پھر سے بول بالا ہو، پھر سے جو ہے ہر طرح سے امن ہو اور مسلمانوں کو عروج ہو، تو فرمایا کہ تم پھر کیا کرو، پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔